یہ مفتی فضل الرحمان صاحب مہاجر، یہ عاشق گھوڑے والے جن کا میں نے ذکر کیا، یہ مغرب کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور میری بیوی کو چھلے کا بخار ہو گیا، اور ان دنوں چھلے کا بخار آج کل کے کینسر سے بھی بڑا تھا، کوئی علاج نہیں تھا، یقینی موت تھی۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ اسے 10 رتی ہینگ دے دو، پھر مجھے اطلاع کرو۔ پھر وہ آیا کہ حضور حالت تو اور بگڑ گئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ 10 رتی کنین دے دو اور پھر مجھے اطلاع کرو، رات بڑھ رہی ہے۔ پھر وہ آیا 11-12 بج گئے کہ حضور کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے مشک دو، اور اپنے پاس سے مشک دیا۔ پھر آیا کہنے لگا حضور اب تو حالت زیادہ خراب ہو گئی۔ کہا جاؤ اسے 10 رتی کسٹریل دے دو اور پھر مجھے اطلاع کرو۔ فرمایا میں جاگ رہا ہوں۔ وہ پھر آیا اور کہنے لگا کہ حضور اب تو موت اور زندگی کے ختم ہونے اور موت کے شروع ہونے کی جو علامت ہے اس مرض میں وہ کیا ہوتی ہے؟ حضور کیا ہو گئی ہے؟ ہاتھ پاؤں مڑ گئے ہیں، آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ آپ نے بڑے جوش سے فرمایا کہ مفتی صاحب جتنے دنیاوی ہتھیار سے ہم نے آزما لیے، اب آپ تسلی کے ساتھ گھر جائیں۔ میں دعا سے اس وقت سر اٹھاؤں گا جب آپ کی بیوی کو کامل شفا ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں ان الفاظ سے میرے دل میں ایسی ٹھنڈ پڑی، ایسی بے فکری ہوئی کہ میں جھومتا ہوا گھر آیا اور میری بیوی کے پاس سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، رشتہ دار سارے اس کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اسے پنجابی میں ان الفاظ میں مخاطب ہو کر یہ پیغام دیا کہ پلی مان سے ان فکر نہ کر، ایک ٹھیکیدار نے تیرا ٹھیکہ لے لیا۔ اور میں دوسرے کمرے میں جا کر بے فکری کے ساتھ سو گیا۔ کہتے ہیں میرے کمرے میں جس میں میں سویا برتنوں کی الماری تھی، صبح اس کے برتنوں کے آپس میں ٹکرانے سے آواز پیدا ہوئی تو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میری وہ بیوی میرے کمرے میں کھڑی برتن ٹھیک کر کے لگا رہی۔ میں مسکرایا، میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہیں گے آپ تو سو گئے، خدا نے 2 گھنٹے کے بعد مجھے کامل شفا دی۔ ایک احمدی شاعر کہتا ہے رونا میرا وضو ہے، تڑپنا نماز ہے، میں احمدی ہوں اور مجھے اس پہ ناز ہے۔ ایک اور احمدی شاعر پکارتا ہے، وہ کہتا ہے سلیقہ نہیں تجھ کو رونے کا ورنہ، بڑے کام کا ہے یہ آنکھوں کا پانی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بغیر پوچھے ہوئے، عموماً پوچھا جائے تو لوگ پیشہ بتاتے ہیں کہ میں استاد ہوں، میں وکیل ہوں، میں تاجر ہوں۔ آپ نے از خود اپنے پیشے کا اعلان کیا۔ ایک شعر میں آپ فرماتے ہیں پیشہ ہے رونا ہمارا پیش رب ذوالمنن۔ فرماتے ہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، میں تو اٹھتا ہوں رو پڑتا ہوں، بیٹھتا ہوں رو پڑتا ہوں، جاگتا ہوں رو پڑتا ہوں، لیکن روتا خدا کے حضور۔ پیشہ ہے رونا ہمارا پیش رب ذوالمنن، میں نے تو رونے کو بطور پیشے کے اختیار کر لیا ہے۔ یہ شجر آخر کبھی اس نہر سے لائیں گے باہر، یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا رونا کبھی ضائع جائے۔ اور مجھے اور آپ کو یہ نصیحت فرمائی، ایک مصرع میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں آنکھ کے پانی سے یارو کچھ کرو اس کا علاج، جتنے بھی تمہارے دکھ ہیں اے احمدی، جتنی بھی تمہاری ضرورتیں ہیں، حاجات ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سب کا علاج خدا نے تیری آنکھ کے اندر رکھ دیا ہے۔ ادھر ادھر کیوں جاتا ہے؟ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر اور زمین پر سر رکھ اور خدا کے حضور عرض کر، تیری ساری مشکلات خدا دور کر دے۔ قمر ادریس صاحب ہمارے بڑے بزرگ دوست ہیں، ان کے دادا تھے چودھری محمد حسین صاحب۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بڑے بزرگ تھے، وہ یہ دعا کس طرح قبول ہوتی ہے، کیا کیا جائے؟ ہمیں بھی کوئی گر بتائیں، کوئی طریق بتائیں۔ تو آپ نے پنجابی زبان میں کہا کہ میاں جدوں منوں لوڑ پیندی ہے میں اپنے کمرے چلا جانا، اندروں لا لینا کنڈی تے اپنے رب نو پا لینا جفی، پھر میں چھڑدا ہی نہیں جنہ چکر میں اپنی گل نہ مناؤں۔ احمدیت کا خدا یہ ہے اس کی شان، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ لگے رہیں، آخر وہ
اپنا دروازہ کھول دینا۔ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا۔